قوم سمود جو قوم عاد کے بعد عرب کے علاقے ہجر یعنی مدائن صالح میں آباد تھی، اپنی غیر معمولی طاقت، لمبی عمروں، خوشحالی اور پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے سینے میں شاندار گھر اور محل بنانے کی وجہ سے مشہور تھی۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے کہ تم پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو، لیکن اس عظیم قدرتی اور جسمانی قوت کے باوجود یہ قوم اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر بت پرستی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے نہایت حکمت اور نرمی سے دعوت دی کہ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور وہی تمہاری طاقت کا اصل سرچشمہ ہے۔ مگر قوم نے تکبر کے ساتھ انکار کیا اور معجزہ طلب کیا، تو اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک زندہ اور عظیم ناقہ ظاہر ہوئی جو اللہ کی کھلی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صاف حکم دیا کہ اس ناقہ کا ایک دن پانی ہوگا اور ایک دن تمہارا، اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس ناقہ کا دودھ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ چند سرکش سرداروں نے اس نشانی کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھ کر اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا اور آخرکار ناقہ کو قتل کر دیا، جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے درد اور افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اب تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، پھر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن ایک بھیانک چیخ ہوئی اور زمین سخت لرز اٹھی، جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو اپنی طاقت، محل اور پہاڑوں پر غرور کرتے تھے، اپنے ہی گھروں میں بے جان لاشوں کی طرح گر گئے۔ نہ ان کی قوت کام آئی، نہ ان کے پتھر کے گھر بچ سکے، اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ایک سخت عبرت ہے کہ جو قوم اللہ کے حکم کو ٹھکراتی، نبی کی بات کو جھوٹ سمجھتی اور اپنی طاقت پر غرور کرتی ہے، اس کا انجام قوم سمود جیسا ہوتا ہے۔ اور آج بھی ہجر کے خاموش پہاڑ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب دیر سے آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا۔